ہے، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے جو اس میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا، یعنی کہ وہ امن پا گیا۔ ایسی جو ہے بابرکت جگہ ہے۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے۔ اب حج کس کے اوپر فرض ہے؟ جو استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے نا، ہر کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ فرض نہیں رکھے، بولے کہ استطاعت والوں کے اوپر فرض ہے۔ اگر ہر کسی کے اوپر فرض رکھتے تو کتنا مشکل ہو جاتا، تو دین اتنا آسان ہے۔ اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے، یعنی کہ استطاعت کے باوجود بھی اگر حج نہ کرے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں بھی اتنی جو ہے سخت وعید آئی ہے کہ اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی بن کر مرے یا نصارہ بن کر مرے، اس کا امت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسی لیے کیا ہے، ہم کو یہ فرض جو ہے جلد سے جلد پورا کرنا چاہیے۔ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہوئے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور کوئی بیکار کے ریزنز کی وجہ سے بھی جو ہے شادی ہونے دو، گھر بن جانے دو، یہ تمام چیزیں جو ہے ہم کو حج کے فریضے سے نہ روکے، اگر ہم استطاعت رکھتے ہوں تو۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی پوچھ اور پکڑ اس پر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے دنیا والوں سے۔ یعنی کہ تم حج آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو لیسٹ بادرڈ ہے، اللہ تعالیٰ کیئر بھی نہیں کرتے اگر تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ فریضے سے جو ہے منہ پھیرتے ہو۔ ہاں، جو فرض ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اب دیکھیے کہ بار بار یہاں پر قل یا اہل الکتاب کی جو ہے الفاظ آئیں گے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، یعنی کہ تم خود بھی عمل نہیں کر رہے اور دوسروں کو بھی جو ہے گمراہ کرنے کی جو ہے فکر میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ تم خود اس کی راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ان کو ڈانٹ پلا رہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب یعنی کہ یہود اور نصارہ میں سے ایک گروہ کی بات مانی، یعنی کہ ان کی جو ہے پیروی کرے، ان کو فالو کرے، یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تو اب یہاں پر ان کی جو ہے اطاعت اور فرما برداری یا ان کو فالو نہیں کرنے کا ہے، تو ہم کیا ہے ایمان کے بعد کفر کی طرف پھر جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے، جبکہ تم تم کو اللہ کی آیت سنائی جا رہی ہے، تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، یعنی کہ اللہ کی قرآن اور رسول آ جانے کے بعد گمراہی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں پر دو گمراہی سے بچنے کی جو ہے یا کفر سے بچنے کی دو سلیوشنز ہے، کیا؟ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، یعنی کہ اب ہمارے لیے کیا ہے، رسول کی تعلیمات موجود ہے۔ تو وہ دونوں آنے کے بعد ہم جو ہے یہود اور نصارہ کے طریقوں کو فالو نہیں کرنے کا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دامن ہم کو تھامنا ہے، اور اللہ کا دامن کیا ہے؟ قرآن۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی کہ اب یہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کیسا ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور تم کو موت نہ آئے، ہرگز الا وانتم مسلمون، ہرگز اس حال میں موت نہ آئے کہ مگر تم مسلمان ہو، یعنی کہ مسلمان ہی کی حالت میں تم کو موت آنی چاہیے۔ اب کس کو معلوم کہ انسان کب مرنے والا ہے؟ تو یعنی کہ ہمیشہ ایمان پر باقی رہیں گے، ہمیشہ اسلام مطلب مسلمان کا مطلب کیا؟ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، سپرد کرنا، تو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے حق تقاتہ ہی، کہ تم کو اللہ سے ڈرو جتنا حق ہے، تو صحابہ بولے کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈریں جتنا حق ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں سورہ تغابن میں پھر آیت اللہ تعالیٰ نازل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی مستطاعتم، جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے، یعنی کہ اپنی میکسیمم استطاعت سے ہم کو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارنے کا ہے، یعنی کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرنے کا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب یہاں پر سب مل کر کا کیا مطلب ہے؟ جمیعاً کا ورڈ استعمال ہوا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ جماعت مل کر ایک ہو کر جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اجتماعیت کا حکم دیتے ہیں، یعنی کہ یونٹی کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بولے ولا تفرقوا، اور فرقے میں نہ بٹو۔ فرقہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک امت کا الگ الگ ڈیوائیڈ ہونے کو فرقہ کہتے ہیں۔
یعنی کہ ہم امت محمدیہ ہے، ہم ایک امت ہے. اب ایک امت، اور امت کس کو بولتے ہیں؟ ایک سوچ رکھنے والی، ایک جو ہے یعنی کہ ایک ہدف رکھنے والی جو ہے گروپ کو جو ہے امت بولتے ہیں. تو ہمارا جو ہے سوچ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. تو ہم ایک امت ہے، امت محمدیہ ہے. تو اب امت محمدیہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بولے کہ اب اس کے اندر ڈیوائیڈ مت ہو، اس کے اندر جو ہے الگ الگ سیکٹس میں جو ہے ڈیوائیڈ مت ہو. اور کیا ہے؟ کس کو پکڑ لو؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس کے بارے میں جو ہے مفسرین بتاتے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کی رسی جو ہے قرآن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن ہے، اور وہ رسی جو ہے آسمان سے زمین کے بیچ میں جو ہے لٹک رہی ہے. تو وہ رسی کو ہم کو جو ہے مضبوطی سے پکڑنا ہے. تو قرآن کو ہم تھام لیں گے. اور قرآن کے اندر کیا آتا ہے؟ قرآن اور ساتھ میں جو ہے حدیث بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اور اس کو ہم کو پکڑ لینے کا ہے. اور جب ہم رسی کو پکڑ لیں گے یعنی کہ قرآن کو پکڑ لیں گے تو پھر ہم تفریقے میں بھی نہیں بٹیں گے، کیونکہ بھائی قرآن آ جانے کے بعد پھر ڈیوائیڈ ہونے کا کیا سینس اور مطلب آپشن ہی نہیں بچتا، کیونکہ سب کی تعلیم جب قرآن ہے، ایک ہے، تو پھر کیا اس میں جو ہے تفرقہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ہاں البتہ دیکھیے کہ یہاں پر میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ آج ہم جو ہے دیکھتے ہیں اطراف ماحول میں کہ بہت ساری جماعتیں جو ہے وجود میں آئی ہوئی ہے. تو جماعت ایک الگ چیز ہے جس میں جو ہے گروپ آف پیپل مل کے جو ہے دین کا کام کر رہے اور مل کے کام کر رہے، تو وہ گروپ بن رہا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. ویسے گروپس بنا کر آپ دین کا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی دین کا ہی کام کر رہا ہے. پر مسئلہ جب ہوگا جب ہم جو ہے اس کو فرقوں کی شکل دیں گے اور ہم اپنے آپ کو صحیح اور باقی سب کو جو ہے کافر بولیں گے، اور ان کی تعلیمات، اور فرقہ اس کو کہتے ہیں جس کی تعلیمات قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہے. پلیز نوٹ کریے، یہ فرقہ اس کو بولیں گے جس کی تعلیمات قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہے. باقی کی جس کی تعلیمات قرآن اور حدیث میں ہے اور الگ الگ گروپس میں جو ہے ڈیوائیڈ ہو کے اگر دین کا ہی کام کر رہے ہیں، تو اس کے اندر ویسی جماعتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل کو جوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اب اس سے مراد ایکچولی جو ہے اوس اور خزرج ہے، جو مدینے کے جو صحابہ اکرام کی جو دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ اوس تھا اور ایک قبیلہ خزرج تھا. تو یہ پورے جو ہے آلموسٹ سب لوگ جو ہے ایمان لا لیے تھے، اور ان کو ہی بعد میں انصار کہا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پہلے ان لوگ جو ہے نسلوں سے نسلیں چلتی آئی، جس میں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے خاندانی قبائلی دشمنی تھی، تو وہ لوگ ہمیشہ جو ہے لڑتے رہتے تھے. پر جب اسلام آ گیا تو مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو کے جو ہے ایک گروپ بن گئے اور انصار بن گئے. تو اوس اور یہ خزرج کا جو دو گروپس ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے اور بول رہے کہ اسلام کی وجہ سے تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، اس کے فضل اور کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ کے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جب ہم قرآن کو پکڑیں گے تو اوس اور خزرج کی جو خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، ان لوگ میں بھی محبت آ گئی. تو اگر ہم بھی جو ہے آج قرآن کو پکڑیں گے تو تمام فرقے ایک ہو جائیں گے اور ہمارے آپس میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیں گے. شاید کہ ان علامتوں سے تم اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے. اب یہاں پر کیا بول رہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. کیا ہے؟ کہ جب تم کوئی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کم سے کم دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. تو ہر ایک انسان کو چاہیے کہ جب وہ برائی دیکھے تو ہم اس کو کسی طریقے سے محبت اور پیار سے جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں. اور جو ہے وہ ینہون عن المنکر، اور وہ برائی سے روکنے والا ہے. اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پائیں گے. اگر ہم کو جو ہے الٹیمیٹ سکسس چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے کامیابی چاہیے، قیامت کی کامیابی چاہیے، تو ہم کو یہ کام ضرور کرنا پڑے گا. کیا؟ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے اپنی استطاعت سے. چھوٹے آپ جو ہے ہر ایک انسان جو ایجوکیٹڈ ہے انہیں اپنے استطاعت سے کرے، جو ان ایجوکیٹڈ ہے وہ اپنے استطاعت سے کرے، جو جیسا ہے اپنے استطاعت سے جتنا علم ہے اتنا پھیلانے کی کوشش کرے. دیکھیں ہم یہ نہیں سوچیں کہ بھائی ہم پہلے عالم بن جائیں، ہمارے پاس کچھ ڈگری آ جائے تبھی ہم جو ہے دین کا
کا کام کریں گے. اگر آپ کو ایک آیت معلوم ہے تو آپ وہ ایک آیت کے عالم ہیں, تو وہ ایک آیت, وہ ایک حدیث ہم پہنچانے کی کوشش کریں, ایک اچھی بات ہم پہنچانے کی کوشش کریں, اور جب ہم برائی کو دیکھیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں. ہاں البتہ روکتے وقت جو ہے ہم کو بہت ہی احتیاط اور حکمت کا جو ہے حکمت کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ بہت ہی بھونڈے اور برے طریقے سے جو ہم روکیں. ہم دیکھیں کہ سامنے والا کس کو روک رہے, ہم جیسا بچوں کو روکتے ویسے امی کو تو نہیں روک سکتے نا. امی ابو کو روکنے کا طریقہ الگ ہوگا, بچوں کو الگ ہوگا, شوہر کا الگ طریقہ ہوگا. تو ہر کسی کو الگ الگ طریقے سے محبت سے ہم جو ہے نیکی کی طرف بھی بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے, اس میں حکمت سے کام لیں گے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, اور ان لوگوں کی طرح کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقے میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد اختلاف میں مبتلا ہو گئے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کتنا کلیئر بتا رہے نا کہ فرقے میں مت بٹیے. دیکھیے بار بار اللہ تعالیٰ کی یہ آیتیں آ رہی کہ ان لوگوں کی طرح ہرگز مت ہو جاؤ جو فرقے میں بٹ گئے اور کھلی کھلی آیتیں آ جانے کے بعد اختلاف کر دیے. یعنی کہ کلیئر ہے قرآن, پوری قرآن. اگر اب ہم الحمدللہ انشاءاللہ ہم جب پوری قرآن پڑھیں گے تو خود بخود ہمارے اندر وہ فرقان آ جائے گا جس میں ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے اس کے بعد اختلاف نہیں کرو. اور پھر کیا ہے, جنہوں نے یہ روش اختیار کی ہے جنہوں نے یہ روش اختیار کی ہے وہ اس روز سخت سزا پائیں گے, یعنی کہ قیامت کے دن, جبکہ کچھ لوگ سرخ ہوں گے, کچھ لوگوں کے چہرے سرخ ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا پھر سے میں یہ آیت پڑھ رہی ہوں, اور اس روز سخت سزا پائیں گے, یعنی کہ جو اختلاف کرے. جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہو رہے ہوں گے, یعنی کہ کامیاب ہو رہے ہوں گے, اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. یعنی کہ فرقہ پرستی کیا ہے, کافرانہ رویہ ہے, ایمان کا تقاضا نہیں ہے بلکہ کفر کا رویہ ہے یہ. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکو, یعنی کہ اس دن چہرے کالے رہیں گے اور عذاب دیا جائے گا. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ دامن رحمت میں جگہ دے گا اور وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے, یعنی کہ ان کے چہرے روشن اور چمکدار رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں, کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. تو اب یہ تمام ارشادات کا مطلب کیا ہے کہ یہ تمام آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اب اللہ تعالیٰ دنیا میں آ کر خود تو نہیں بتائے گا نا کہ ایسا کرو اور ایسا نہیں کرو, تو اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے ذریعے سے, نبی کے ذریعے سے ہم کو یہ آیتیں پہنچا دی. اب یہ ٹھیک ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک یہ باتیں پہنچا دیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا کہ اس کے اوپر عمل کرو اور تم اپنے اوپر ظلم مت کرو. اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو پھر جو ہے گویا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے. زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہو کر رہیں گے. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہی ہو. اب دیکھیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے, آیت نمبر 110, ٹھیک ہے. کنتم خیر امتین اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ وہ تم بہترین امت ہو, دنیا میں وہ تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. یعنی کہ ہم یہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے, خیرہ امت بول رہے, بہترین امت بول رہے, اور ہمارے وجود کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے. دیکھیے اب یہاں پر جو ہے ہم کو اپنے وجود کا ایک دوسرا مقصد سمجھ میں آتا. ہم جو ہے کیا سمجھتے, اب تک صرف یہ سمجھتے تھے, یا یہ بات جو ہے عام ہے کہ جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو اسی لیے پیدا کیے, سورہ ذاریات کی آیت ہے کہ انسان اور جن کو اسی لیے پیدا کرے تاکہ عبادت کرے. تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا مقصد بس عبادت ہے, بس بیٹھو جانی نماز بچھا لو اور اللہ اللہ کرتے رہو, بس ہمارا مقصد پورا ہو گیا, چاہے دنیا جو ہے کہیں بھی جو ہے جہنم میں جائے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر دوسرا مقصد ہم کو بتا رہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے میدان میں لائی گئی ہو. ہم کس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, ہم انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے. ہمارا مقصد کیا, انسانوں تک جو ہے بات پہنچانا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو, تو ہمارا کام صرف اپنی سیلف عبادت کرنا نہیں ہے بلکہ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنے کا ہے, اور ساتھ میں خود اپنے آپ کو نہیں بھول جانا ہے, بلکہ کیا ہے وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اور تؤمنون باللہ, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو, یعنی کہ خود بھی ایمان رکھنا ہے اور نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا ہے. دیکھیں یہ کام ہر ایک انسان کو کرنا ہے
if he belongs to امت محمدیہ. اگر ہم امت محمدیہ سے ہیں اور اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہیں تو ہم کو یہ کام ضرور کرنا ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہوں گے, کیونکہ ہم کو یہ مقصد کی وجہ سے دنیا میں لایا گیا ہے اور جو مقصد سے ہم کو بھیجا گیا ہے, اگر ہم وہ مقصد پورا نہیں کریں گے تو پھر ہمارے کو پوچھوں گی. جیسا ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ خیر امت کا ٹائٹل دیا, امت وسط کا ٹائٹل دیا, تو جب ٹائٹل آتا ہے تو ساتھ میں ریسپانسبلٹی بھی آتی ہے. یعنی کہ پھر ہم کو وہ سینس آف ریسپانسبلٹی فیل کر کے اب ہمارا کام ہے کہ ہم یہ جو ہے کام کو انجام دیں. صرف جو ہے جیسا بنی اسرائیل کا وہ عابد انسان کا واقعہ آتا ہے نا, کہ آپ لوگ بارہا سنے ہوں گے کہ جو ہے انہیں خود عبادت کرتا تھا اور جو ہے لوگ برائی کرتے تھے تو اس کو روکتا نہ تھا, نہ دوسروں کو جو ہے نیکی کی طرف بلاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ جاؤ وہ بستی پر جو ہے اے جبرائیل جاؤ وہ بستی کو الٹ دو. تو جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک بہت عبادت کرنے والا شخص ہے جو مسجد میں ہمیشہ بیٹھ کر جو ہے آپ کی جو ہے عبادت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے تو تم عذاب جو ہے اسی سے شروع کرنا. کیوں اسی سے شروع کرنا؟ کیونکہ انہیں خود تو عبادت کرا پر دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دے رہا, برائی سے نہیں روک رہا. تو یہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, اور پھر ایک حدیث میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی جو پریزنٹ ہمارے حالات سے اتنی زیادہ ریلیونٹ ہے, اتنی زیادہ ہمارے لیے. دیکھیے یہ آیت بھی آج ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ حدیث بھی امپورٹنٹ ہے. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایک عجیب سی گھٹن جو ہے محسوس ہو رہی تھی. آپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا تو آپ جو ہے اور زیادہ کیوریس ہو گئی. تو پھر جو ہے دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرے اور مسجد میں چلے گئے. تو آپ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے حجرے سے جو ہے جھانکا اور سننے کی کوشش کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ سے تم کچھ مانگو اور اللہ تعالیٰ تمہیں نہ دے, اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اور تم کو عطا نہ کیا جائے, اور اللہ تعالیٰ سے تم مدد مانگو اور تم کو مدد نہ دی جائے. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا, کتنا تمہاری دعا قبول ہوں گی, نہ تم مدد مانگیں گے تو مدد ملیں گی, نہ کوئی تمہارا جو ہے سوال جو ہے پورا کیا جائے گا. کیونکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ بولے کہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے, تب ہماری جو ہے دعائیں بھی سنی جائے گی, مدد بھی آئے گی اللہ تعالیٰ کی. اگر ہم نیکی کا حکم اور برائی کا جو ہے یہ کام نہیں کریں گے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ کام نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے, اور اس کے بعد پھر ہم دعا بھی کریں گے تو دعا قبول نہیں کی جائے گی. اور پھر جو ہے ہمارے اسلاف میں آتا ہے کہ ایک جو ہے آپ واقعہ بھی یہ سنے ہوں گے کہ ایک زمانے میں جو ہے ہمارے اسلاف بڑوں میں جو ہے ایک زمانے میں اتنی زیادہ وبا پھیل گئی کہ لاش اٹھانے کے لیے بھی جو ہے لوگ موجود نہیں تھے, لاشیں پڑی ہوئی رہ رہی تھی. تو جب جو ہے وہ جو وقت کے جو خلیفہ تھے, بادشاہ تھے, انہوں جو ہے علماء اکرام کو بلا کر مشورہ کرے کہ یہ حالت ایسی ہو گئی, اللہ کی طرف سے جو ہے اتنی بڑی عذاب بولو یا آزمائش بولو آ گئی بھی ہے, اب ہم کیا کریں. تو جو ہے مشورہ ہوا تو بتایا گیا کہ تمام میوزیکل انسٹرومنٹس کو جو ہے بین کیا جائے گا, تمام میوزیکل انسٹرومنٹس کو توڑ دیا جائے, اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک ٹیم بنائی جائے جو اس کے کام پر جو ہے لگ جائے. جب یہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر سے ٹل جائے گا. تو انہوں نے اسی طریقے سے کیا, ایک ٹیم باضابطہ جو ہے وجود میں آئی جو نیکی کا حکم دیتی تھی اور برائی سے روکتی تھی. تو پھر اس کے بعد جو ہے دیکھتے دیکھتے کچھ ہفتے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی حالت کے اوپر رحم کھائے اور ان کی حالتیں تبدیل ہو گئی. تو آج ہم یہ جو وبا میں شکار ہیں, تو ہم بھی اسی لیے جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر امید بھی اللہ کی رحمت کی اور دعا بھی ہے اور توبہ بھی ہے, اور ساتھ میں دوسری طرف جو ہے ہم اپنی اصلاح بھی کریں کہ ہم جو ہے یہ کام چھوڑ دیے ہوئے ہیں. دیکھیے بہنوں, آج ہم جو ہے یہ کام چھوڑ دیے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے بس یہ کام جو ہے وہ مسجد کے مولویوں کا ہے, بس انہوں خطبہ دے دینا, ہفتے میں جمعہ کے دن جو ہے خطبہ دے دینا کافی ہے. تو ہم کو مسلسل یہ کام کے لیے جو ہے لگ جانا ہے. توبہ کریں گے اور یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے یہ مصیبتوں کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور ہماری حالات کو چینج کر دے گا. اب فی الوقت ہمارے اوپر دو مصیبتیں ہیں, ایک تو ہمارے انڈیا کے حالات کی مصیبت ہے, اور دوسرا جو ہے ہمارے اوپر یہ وبا کی مصیبت ہے, یہ وائرس کی مصیبت ہے. یہ دونوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یعنی کہ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنے کا ہے, اور خود بھی ایمان لانا ہے. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا, اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں, یعنی کہ پورے لوگ بے ایمان نہیں ہیں. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے بھی ہیں, مگر ان میں سے بیشتر یعنی کہ میجورٹی کیا ہے, نافرمان ہے. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے, یعنی کہ کافر جو ہوتا ہے کیا کرے گا, زیادہ سے زیادہ ستا سکتا ہے. پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے
ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی. تو جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے یعنی کہ یہود، تو انہوں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، کتاب کا انکار کرتے رہے، تو ان کے اوپر مار پڑی. اگر ہم بھی یہ کریں گے تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم پر بھی اللہ کی پھٹکار نہ پڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی مار پڑی. کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی، کیونکہ انہوں نے بھی یہ امر بن معروف کا کام چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر محتاجی اور جو ہے مغلوبی مسلط کر دیے. یعنی کہ کیا مطلب ہے یہ کہ مسکنت یعنی کہ غریبی اور ہر جگہ سے ذلیل ہونا اور ہر جگہ سے دھتکارے جانا اور ہر جگہ سے جو ہے کمزور ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ ان کے پر مسلط کر دیا. اور آج دیکھیے ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ہر جگہ ذلیل ہم کو جو ہے کیا جا رہا اور ہر جگہ ہم جو ہے یعنی کہ مغلوب ہو جا رہے، یعنی کہ ہار جا رہے. یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیت سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں. کچھ اہل کتاب یعنی کہ سب اہل کتاب ایسے نہیں ہیں. کچھ اہل کتاب میں سے دیکھیے کیسے لوگ ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو راہ راست پر قائم ہے، یعنی کہ سیدھے رستے پر ہے اور جو ہے راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ کون ہے؟ اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے اور اب راہ راست پر قائم ہو گئے اور راتوں کو جو ہے کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے فیوریٹ لوگ ہیں. ہم کو بھی چاہیے کہ راتوں میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے راتوں کو اللہ کی آیت پڑھتے ہیں. اب اس کے اندر آپ کی تلاوت آ جائے گی، آپ کا جو ہے ترجمہ آ جائے گا، فہم آ جائے گا، حفظ آ جائے گا، سیکھنا سکھانے کی تمام چیزیں آ جائے گی. تو آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یعنی کہ نمازیں، قیام اللیل، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو اب اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کا مطلب کہ وہ ایمان لا چکے ہیں. نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. کیا کیا صفت ہے؟ راہ راست پر ہیں، راتوں کو جو ہے آیتیں پڑھتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یعنی کہ ان کی بھاگ دوڑ کیا ہے؟ بھلائیوں کے کاموں میں. یہ صالح لوگ ہیں جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. تو اللہ کے نزدیک کون ہے صالح لوگ؟ یہ لوگ صالح ہیں جو سارعون فی الخیرات ہوتے ہیں، نیکی میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک جو ہے صالح ہیں. اور اللہ پر اور کیا ہے؟ اور اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا. اب اپوزٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے، تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد. یعنی کہ دنیا میں یہ تمام جو عبادتیں تھی جو اوپر لسٹ جو گنائی گئی، اس سے دوری کا کیا وجہ تھی؟ مال کمانا تھا یا اولاد کی مصروفیت تھی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسے جو پھر کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں اور والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، یعنی کہ بغیر ایمان کے اگر دنیا میں خرچ کیا جائے گا تو اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے. یعنی کہ یا تو بہت ٹھنڈی ہوا یا بہت ہی گرم ہوا کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس کی وجہ سے پوری کھیتی کیا ہو جاتی؟ برباد ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ایمان کے بنا پر کتنا بھی خرچ کرو کوئی فائدہ نہیں ہے. یا پھر اس کے علاوہ بھی جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں اپنے اوپر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں پر اللہ کی راہ میں کچھ بھی نہیں دیتے. اپنے کھانے پہ خرچ کرتے، کپڑوں پہ خرچ کرتے، گھر پہ خرچ کرتے. یا پھر بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پیسہ بہت ہو گیا تو یہاں گھوم کے وہاں گھوم کے پورے پیسے جو ہے برباد کر دیے اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ان کے پاس جو ہے بہت کم مال ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے مثال دے رہے. اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. یعنی کہ راز صرف جو ہے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہی شیئر کر سکتے ہیں. وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. یعنی کہ کچھ لوگ جو ہے منافق بھی ہو گئے تھے. منافق یعنی کہ ظاہری طور پر ایمان لائے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے احتیاط کرو، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ
سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس سے شدید تر ہے، یعنی کہ ظاہر منہ سے جو کڑوی باتیں نکال رہے اس سے زیادہ تو بغض انہوں نے دل میں چھپا کر رکھے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ایسے لوگ جو ہے یا تو اللہ تعالیٰ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں یا پھر منافقین کا اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے۔ تو دیکھیں ایسی صفات ہمارے اندر نہیں ہونے کا ہے کہ دل میں جو ہے کسی کے بارے میں جو ہے بہت کڑواہٹ بغض ہم کو نہیں رکھنا ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تو ہم کو دیکھنا چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے دوست سے، برے جو ہے پڑوسی سے پناہ مانگو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے دوست اور ایسے پڑوسی ہم کو عطا نہ کرے یا ایسے رشتہ دار ہم کو عطا نہ کرے جس سے ہم محبت کرتے پر انہوں ہم سے محبت نہیں رکھتے اور ہمارے دلوں ہمارے خلاف دلوں میں جو ہے بغض رکھتے ہیں۔ حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتابوں کو مان لیا، یعنی کہ یہودیوں میں سے جو جھوٹا ایمان لائے تھے پر دلوں میں ایمان نہیں تھا، منافق، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو وہ تمہارے خلاف ان کے غیظ اور غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے ایسے دوست جو ہے نہ ایسے پناہ مانگنا ہے اور ہم بھی ایسے بننا ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا ہو رہا تو ہم کو بہت دل میں تکلیف ہو جا رہی اور کسی کے ساتھ برا ہو رہا تو دل میں جو ہے خوش ہوتے جا رہے۔ تو ایسی جو ہے منافقت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اگر لوگ تم سے حسد کریں تو اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا حسد تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر کیا ہے شرط یہ ہے، دیکھیے بشرط یہ کہ تم صبر سے کام لو۔ کیا ہے سلوشن؟ حسد کا سلوشن کیا ہے؟ تم کو صبر سے کام لینا ہے، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ دوسرا کیا ہے؟ تقویٰ کی روش اختیار کرنا ہے، اور پھر جو ہے جو صبر کریں گا اور تقویٰ کی روش اختیار کریں گا تو اس کو حسد کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 121 سے جو ہے یہاں پر جنگ احد کے بعد کے آیتیں ہیں جس کے اندر ہم بہت سارا ذکر جو ہے جنگ احد کے متعلق ہم دیکھیں گے اور بہت ہی جو ہے پیاری آیتیں ہیں اور ہمارے لیے بھی کافی اس کے اندر جو ہے سبق ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمان کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ تو صبح جو ہے سفر کے لیے احد کے میدان میں جنگ کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکل گئے اور ساری باتیں اللہ تعالیٰ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمدہ ہو گئے تھے۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے احد کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد فتح ہو گئی تو اس میں جو ہے وہ پلان نہیں تھی، جنگ بدر واز ناٹ پلانڈ، اچانک سے جو ہے حالات ایسے پیش آ گئے کہ جنگ بدر جو ہے پیش آ گئی۔ تو اسی لیے صحابہ اکرام بہت کم تھے، 313 صحابہ اکرام تھے، کئی لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ جنگ بدر ہونے والی ہے۔ تو اب جنگ احد میں جو ہے تمام صحابہ اکرام کا جو ہے یعنی کہ ایمان بہت عروج پر تھا اور سب لڑنے کے لیے تیار تھے کافروں کے مقابلے۔ تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ ایسا جو ہے موقع آ رہا کہ جو ہے کافروں کا یعنی کہ جو ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ آنے والا ہے اور حملہ کرنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طے کرے کہ مدینے میں رہ کر ہم ان کا دفاع کریں گے۔ پر صحابہ اکرام بولے کہ نہیں ہم جو ہے میدان میں جا کر دفاع کریں گے، یعنی کہ مدینے میں رہ کر نہیں بلکہ باہر جا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مشورہ کرے اور سب کے مشورے کو قبول کر لیے۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے میدان کی طرف تو ٹوٹل کتنے تھے مسلمان؟ 1000 مسلمانوں کا لشکر تھا اور کافروں کا لشکر 3000 کا لشکر تھا۔ تو اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب راستے میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے، جو بہت زیادہ جو ہے منافقت اپنے دل میں رکھتا تھا، انہیں یہ بولا کہ اچھا ہمارا تو مشورہ نہیں سنے، ہم تو بولے تھے مدینے میں رہ کر لڑیں گے کیونکہ وہاں پر جو ہے انہوں چھپ سکتے نا، تو جو ہے ہم تو اب واپس چلے جاتے۔ تو عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر واپس چلے گیا۔ تو اب جب یہ ہوا تو تمام جو صحابہ تھے، مخلص صحابہ کے علاوہ کچھ جو ہے نیو ریورٹس بھی تھے، ابھی جس کا ایمان پختہ نہیں ہوا تھا، تو ان لوگوں کا دل جو ہے ڈگمگا گیا اور بولے کہ ایک ساتھ ایک دم 300 لوگ چلے
چلے گئے, آئے ہم پھر اتنے کم لوگ ہو گئے. تو پھر ان کا جو ہے دل تھوڑا سا ڈگمگا گیا, اور اس میں جو ہے 2 قبیلے تھے, ایک قبیلہ بنو سلمہ اور دوسرا قبیلہ بنو حارثہ. یہ 2 قبیلے تھے, تو ان لوگ بھی جو ہے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے بزدلی دکھانے پر آمدہ کر دیا. تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا, اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ خود بول رہے کہ تم مومن ہیں, تو تمہارا کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا تمہارے کو. تو آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا تھا, حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس سے کم تھے نا جنگ بدر میں, اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جیتے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے ریسورسز پر بھروسہ نہ کریں, بلکہ اپنی طرف سے کوشش کریں, اور اس کے بعد توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے. میجورٹی آپ کو جیت نہیں دے سکتی, پر بلکہ اللہ کی مدد جو ہے ہم کو جتا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ نعمت کو یاد دلا رہے. تو اللہ تعالیٰ لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. تو پہلے تو وہ لوگ کمزوری دکھائے, پر بعد میں جو ہے پھر وہ لوگ کے دل کو اللہ تعالیٰ مضبوطی دے دی, استقامت پر جم گئے, اور پھر جو ہے جنگ احد میں جو ہے شامل رہے وہ لوگ. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے گا. بے شک اگر تم صبر کرو گے اور خدا سے ڈرتے رہو گے, ڈرتے ہوئے کام کرو گے, تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے, اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں بلکہ 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. تو اب یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت بھی دے رہے تھے صحابہ اکرام کو کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کم ہے تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرے گا. اب یہاں پر دیکھیں کہ جو 3000 5000 کا جو ذکر ہے, حالانکہ ایک جبرائیل علیہ السلام بھی جو ہے کافی تھے. جیسا قوم لوط کے بارے میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کی پوری بستی کو جو ہے آسمان تک اٹھا کر الٹ دیے, تو ایک جبرائیل علیہ السلام بھی کافی تھے. پر یہاں پر 3 اور 5000 کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بس ایک سیٹسفیکشن کے لیے, تسلی دینے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اگر صبر کریں گے اور ڈرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے, یعنی کہ تمہارا ایمان مضبوط رہے گا, تو پھر مدد بھی بہت بڑی آئے گی. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. تب یہاں پر دیکھیے کہ ایک طرف جو ہے جہاں پر وائرس ہمارے لیے جو ہے مصیبت کا سبب ہے, تو دوسری طرف جو ہے ہمارے لیے کچھ طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری حالات بھی جو ہے انڈیا کے تھوڑا سا بدل دیے, اور تھوڑے دن کے لیے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ ہم کو سکون دے دیے. فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے, جو بڑی قوت والا ہے اور دانا و بینا ہے, اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کٹ جائے, یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کے وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائے, یعنی کہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ وہ لوگ ناحق تھے. آیت نمبر 128 میں پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, اے پیغمبر فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے دے, کیونکہ وہ ظالم نہیں ہے. اب یہاں پر ایک تنبیہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یعنی کہ ایک بات اللہ تعالیٰ بتا رہے بہت ہی محبت اور پیار سے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا اختیار نہیں ہے کہ کس کو ہدایت دینا ہے اور کس کو گمراہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اختیار کس کے ہاتھ میں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اب اس کا بیک گراؤنڈ ہے ایکچولی یہ جنگ احد میں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ جو ہے جنگ احد شدید تھی, بھگدڑ مچی, اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ ابھی آ رہی ہے؟
اوکے شاید کچھ بیچ میں مسئلہ ہو گیا تھا. چلیے الحمدللہ کوئی بات نہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو چلیے 128 کا جو بیک گراؤنڈ ہے انشاءاللہ میں اس کو کل کنٹینیو کرتی ہوں. تو یہاں پر ہم لوگ انشاءاللہ آج کی کلاس کا اختتام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم کو عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان کو پختہ کر دے. اللہ تعالیٰ ہم کو نفاق سے ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر صبر کرنے والا بنا دے. اور الہ العالمین ہم کو خیر امت کی ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے بن جائیں. اور الہ العالمین ہماری اپنی استطاعت سے جتنی ہماری چھوٹی سی کوششوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے اوپر عمل کرنے والا بھی بنا, دوسروں تک پہنچانے والا بنا, صبر کرنے والا اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین تیرا حکم ہے کہ موت نہ آئے اس حال میں کہ مگر تو مسلمان ہو. تو اللہ تعالیٰ اسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ تو ہم کو زندہ رکھ اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان جو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے الہ العالمین کہ ہم لوگوں کے لیے ہی نکالے گئے ہیں, تو وہ زندگی کا مقصد جو عبادت اور دین کا دعوت ہے اللہ تعالیٰ وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم کو اللہ تعالیٰ تیرا تقوی اختیار کرنے والا حق تقاتی جتنا تقوی کا حق ہے اللہ تعالیٰ ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے پر ہم کو اپنی طرف سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اور بے شک اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کا کام اور کوئی برائی سے رکنے کا کام ہم کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ جب تک کہ تیری مدد نہ ہو. الہ العالمین تو ہماری مدد فرما دے, ہم کو تھام لے اللہ تعالیٰ, تو ہم کو پھسلنے سے گرنے سے اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے سے اور بھٹک جانے سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے. الہ العالمین جب کہ تو نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ آج ہم بیٹھ کر قرآن سنا رہے, الہ العالمین اب اس اور مزید ہم کو ہدایت دے دے. ہم تجھ سے وہ اس ہدایت کا سوال کرتے ہیں جس کے بعد ہم قرآن کے اوپر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. الہ العالمین تیرا قرب ہم کو نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ تیری رضا ہم کو نصیب فرما دے. شکر اور ذکر اور عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.